إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. شاطبیہ کے اصول کے کل 29 ابواب ہیں. اصول کے کل 29 ابواب ہیں. ان میں سے اب ہم نے 7 باب پڑھ لیے کہ 8 پڑھ لیے ہیں؟ 7 باب مکمل ہو گئے ہیں. اب حمزوں کے باب شروع ہو رہے ہیں. 5 باب آئیں گے حمزوں کے مسلسل. حمزوں کے 5 باب آئیں گے مسلسل. ان میں سے 2 باب ہیں حمزتین کے کہ 2 حمزے اکٹھے آ جائیں. 2 باب ہیں 1 حمزہ آ جائے. 2 باب ہیں 1 حمزہ آ جائے. اس میں کیا اختلاف ہوتا ہے. اور تیسرا باب ہے کہ 2 حمزے ہوں یا 1 حمزہ ہو, اس پر وقفاً اختلاف ہو, وصلاً اختلاف نہ ہو. حمزتین کے جو 2 باب ہیں, حمزتین فی کلمہ جیسے انذرتا ہوں. حمزتین فی کلمتین کا اختلاف الگ ہوتا ہے جیسے ہا اولائی ان کنتم صادقین, آپ پڑھ چکے ہیں. حمزہ 1 آئے اس کے 2 باب ہیں. ایک ہے حمزہ 1 ہو اور اس میں ابدال ہو جیسے یؤمنون اور اقرا وغیرہ, اور حمزہ 1 ہو اور اس میں ابدال نہ ہو بلکہ نقل یہ سکتا ہو جیسے الارض میں الارض یا الارض. 2 باب اس کے ہو گئے. اور 5واں باب ہو گیا 2 حمزے ہوں یا 1 حمزے ہوں لیکن دونوں پہ وقفاً اختلاف ہو, وصلاً اختلاف نہ ہو. تو یہ 3 قسمیں بن گئیں. 2 حمزے آ جائیں اس میں اختلاف, اس کے 2 باب ہیں. 1 حمزہ ہو اس میں اختلاف ہو, اس کے 2 باب ہیں. اور 5واں باب ہے کہ حمزے 2 ہوں یا 1 ہوں اس میں وصلاً اختلاف نہ ہو, وقفاً اختلاف ہو. اس کے متعلقہ باب کا نام ہے باب وقف حمزہ و ہشام. امام حمزہ اور ہشام وصلاً حمزہ میں اختلاف نہیں کرتے, چاہے 2 ہوں چاہے 1 ہو. اگر اس میں وقف کر دیں تو پھر اختلاف کریں گے. چلیں اب ہم حمزتین کے 2 بابوں میں سے پہلا باب پڑھتے ہیں. پہلا باب ہے حمزتین فی کلمہ. یاد رکھیے گا کہ حمزتین فی کلمہ میں ہمیشہ پہلا حمزہ مفتوح ہوتا ہے. پہلا حمزہ ہمیشہ ہی مفتوح ہوتا ہے, کبھی بھی وہ مضموم یا مکسور نہیں ہوگا. اور دوسرا حمزہ مضموم, مکسور, مفتوح 3 شکلیں ہیں. تو حمزتین فی کلمہ کی 3 ہی مثالیں ہیں جس میں ہماری بات کھل جائے گی. پہلی شکل ہے انذرتہم, دوسری شکل ہے انا, تیسری شکل ہے انزل. یہ 3 شکلیں ہیں. ہر ایک کے متعلقہ 2 اختلافات ہیں. ہر ایک سے متعلقہ 2 اختلافات ہیں. یا اختلاف تسہیل تحقیق کا ہوگا, ابدال کا ہوگا, یا اختلاف ادخال عدم ادخال کا ہوگا. تو حمزتین فی کلمہ کی 3 ہی شکلیں ہیں. تینوں شکلوں سے متعلقہ 2 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. پہلا اختلاف جو ہے اب آپ کو بیان کرنے لگے ہیں. اچھا, حمزہ کے ان تینوں شکلوں میں پہلا اختلاف ہے تسہیل تحقیق میں. اس سلسلے میں قراء کے 4 گروہ ہیں. اس سلسلے میں قراء کے 4 گروہ ہیں. پہلا گروہ اس میں آتے ہیں اہل سماع. اہل سماع یہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں. اہل سماع دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں. دوسرا گروہ ہے امام ورش کا. یہ دوسرا حمزہ اگر مفتوح ہو تو اس میں تسہیل اور ابدال 2 وجہ کرتے ہیں. دوسرا حمزہ اگر مفتوح ہو تو اس میں تسہیل اور ابدال 2 وجہ کرتے ہیں. اور اگر مکسور یا مضموم ہو تو پہلے آ چکا ہے پہلے گروہ میں ہی کہ اہل سماع میں ورش بھی شامل ہے نا, تو کیا کرتے ہیں تسہیل. تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 2 گروہ ہو گئے. تو ورش جو ہے یہ پہلے گروہ میں بھی شامل ہے. تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. صرف دوسرا گروہ ان کا اس لیے بنایا کہ وہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو اس میں ابدال بھی کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی 2 وجہ ہو گئیں. باقی مکسور اور مضموم میں تو ان کی تسہیل ہی ہے اہل سماع کی طرح. تیسرا گروہ امام ہشام کا ہے. جی تیسرا گروہ امام ہشام کا ہے, وہ اہل سماع میں شامل نہیں ہے نا. تو وہ دوسرے حمزہ میں تحقیق کرتے ہیں. دوسرے حمزہ میں تحقیق کرتے ہیں. لیکن اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل و تحقیق دونوں وجہ کرتے ہیں. امام ہشام کا مذہب کیا ہے کہ وہ تینوں صورتوں میں تحقیق کرتے ہیں دوسرے حمزہ میں, اور اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل و تحقیق دونوں وجہ کرتے ہیں. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3. چوتھا گروہ جو ہے باقی قراء کا. باقی رہ کون گئے ہیں جی؟ ہشام کے علاوہ ابن ذکوان اور عاصم اور حمزہ کسائی, یہ سارے تحقیق کرتے ہیں. 4 گروہ ہو گئے نا. اچھا مجھے خیال آ گیا کہ جب ہم باب کا خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں ثلاثہ کا بھی ہم اختلاف شامل کرتے ہوتے ہیں نا, تو آپ ذرا ثلاثہ کا بھی ڈال لیں.
ابو جعفر پہلے گروہ میں ہے اور رویس پہلے گروہ میں ہے، یعنی اہل سماع ابو جعفر اور رویس یہ دوسرا حمزہ میں تفصیل کرتے ہیں. چونکہ ہمیں درہ جب پڑھنی تو میں نے وہاں دوبارہ خلاصہ بیان نہیں کرنا، وہ یہی خلاصہ کام دے گا. ابو جعفر، رویس اور اہل سماع یہ پہلے گروہ میں ہے، اور رو جو ہیں یہ اور خلف العاشر یہ چوتھے گروہ میں ہے، رو اور خلف العاشر. تو اب قرہ عشرہ کا آپ کے سامنے اختلاف پہلا آ گیا پورا. جی ایک اختلاف ختم ہو گیا. جی آپ کو بیان یہ کیا تھا کہ جب حمزتین فی کلمہ ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں، اور ان 3 صورتوں میں 2 طرح کے اختلافات ہیں. ایک اختلاف تسہیل تحقیق وغیرہ کا ہے، اس میں قرہ کے 4 گروہ ہیں. دوسرا اختلاف ادخال و عدم ادخال وغیرہ کا ہے، اس میں بھی قرہ کے 4 گروہ ہیں. اس میں بھی قرہ کے 4 گروہ ہیں. وہ 4 گروہ لکھیں. پہلا گروہ امام ہشام کا ہے. پہلا گروہ امام ہشام کا ہے. وہ دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو تو ادخال بالخلف کرتے ہیں، مفتوح میں صرف ادخال کرتے ہیں. مضموم یا مکسور دونوں میں ادخال بالخلف کرتے ہیں، اور مضموم میں مفتوح میں صرف ادخال کرتے ہیں. یہ پہلا گروہ ہوا. دوسرا گروہ قالون کا. قالون تینوں صورتوں میں صرف ادخال کرتے ہیں. امام ہشام دوسرا حمزہ مضموم یا مکسور ہونا تو ادخال بھی کرتے ہیں، عدم ادخال بھی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ادخال بالخلف. اور مفتوح میں صرف ادخال. اور قالون تینوں صورتوں میں صرف ادخال کرتے ہیں. ہشام ضمہ اور کسرہ میں 2 وجہ اور فتح میں 1 وجہ. تیسرا گروہ ابو عمر بصری کا. یہ ادخال دونوں حمزوں کے درمیان میں ہوگا. تیسرا گروہ یہ ہے ابو عمر بصری کا. اس میں ابو عمر بصری جو ہے نا، یہ دوسرا حمزہ مضموم ہو تو پھر ادخال اور عدم ادخال 2 وجہ کرتے ہیں. مفتوح اور مکسور میں صرف ادخال کرتے ہیں. ضمہ والی شکل میں 2 وجہ ہیں، فتح اور کسرہ میں صرف 1 شکل ہے، یعنی 1 وجہ صرف ادخال. ابو عمر ضمہ اور کسرہ میں صرف ادخال، اور ضمہ میں ادخال اور عدم ادخال 2 وجہ کرتے ہیں. کتنے گروہ ہو گئے جی؟ 3. میرا خیال ہے وہ ثلاثہ والا اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، وہ پھر رہ گئے. ابو جعفر جو ہے جی یہ قالون کے ساتھ ہے. ابو جعفر قالون کے ساتھ ہے. ابو جعفر قالون کے ساتھ ہے. تینوں صورتوں میں صرف ادخال کرتے ہیں. اور باقی قاری چوتھا گروہ ہیں. باقی قاری چوتھا گروہ ہیں، یعنی ابن عامر، عاصم، حمزہ، کسائی اور آگے ثلاثہ میں سے یعقوب اور خلف العاشر 5 قاری یہ صرف عدم ادخال کرتے ہیں تینوں صورتوں میں. تو یہ 4 گروہ ہو گئے نا جی آپ کے. یہاں پہنچ کے جی باب ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم ذرا کچھ مزید مطلب سمجھ لیں باب کا. یہ دونوں اختلاف اگر ملا لیں گے نا آپ، دونوں اختلاف اگر آپ ملا لیں گے پھر کیا تفصیل بنتی ہے تمام قاریوں کی. جیسے ہم نے ارجی کی قراتیں نکالی تھی نا، یہ دونوں اختلافات ملا لو اور ایک ایک قاری کر کے سارے اختلاف حل کر لو تو باب مکمل ہے. تو دیکھیں بیٹا، قالون اور ابو جعفر کا مذہب کیا بنا؟ ترتیب آ چلتے ہیں. یہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اختلاف میں سے تسہیل، دوسرے اختلاف میں کیا کرتے ہیں؟ ادخال. تو ان کی قرات دونوں کو ملا کے کیا بنی؟ تسہیل مع ادخال. ٹھہر جو بصری کی تفصیل ہے تھوڑی سی. یہ تینوں صورتوں میں صرف تسہیل مع ادخال کرتے ہیں ابو جعفر اور قالون. دوسرا کرو لے آؤ، چلو تم بصری لے آؤ. دوسرا بصری کسرہ اور فتح میں تو قالون کے ساتھ ہے، ابو جعفر کے ساتھ ہے. ضمہ میں قالون کے ساتھ نہیں ہے. قالون ضمہ میں تسہیل مع ادخال کرتا ہے، بصری ضمہ میں تسہیل مع ادخال اور بغیر ادخال بھی کریں گے، چونکہ یہاں بصری کے لیے ضمہ میں 2 وجہ تھیں. تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 2. ہم ملا کے بنا رہے ہیں. اب یہ 2 گروہ ہو گئے. ابو عمر آپ نے کہا دوسرا گروہ بنانا ہے. چلو ضمہ میں تسہیل مع ادخال اور بغیر ادخال، بصری کی 2 وجہ ہو گئیں. چلیں اب تیسرا گروہ دونوں کو ملا کر جو بنا رہے ہیں وہ آپ ہشام کا بنا لو. چلو ہشام کا بنا لو. ہشام کے لیے اگر آپ دیکھو تو ادھر تسہیل تحقیق میں فتح میں اس کے لیے 2 وجہ ہیں، تسہیل و تحقیق، اور ادھر فتح میں ادخال اور عدم ادخال میں سے صرف ادخال ہے. تو اس کے لیے فتح میں 2 وجہ کیا ہوئی؟ تسہیل مع ادخال اور تحقیق مع ادخال. تسہیل مع ادخال اور تحقیق مع ادخال ہشام کی. تیسرا گروہ ہشام کا ہے. اور ضمہ اور کسرہ میں ہشام کے لیے یہاں کیا ہے؟ تحقیق ہے صرف، تحقیق ہے صرف نہیں. اور وہاں 2 وجہ ہیں، وہاں ہشام کی 2 وجہ ہیں.
تو ہشام کی ضمہ اور کسرہ میں بھی دو وجہ ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ تحقیق مع الادخال اور تحقیق بلا ادخال. ادھر سے صرف تحقیق اور وہاں سے ادخال اور عدم ادخال دو وجہ. تو گویا ہشام کے لیے تینوں شکلوں میں دو دو وجہ ہیں، ضمہ اور کسرہ میں تحقیق مع الادخال، تحقیق بلا ادخال، اور زبر میں تسہیل مع الادخال، تحقیق مع الادخال. اب چوتھے گروہ کی طرف آئیں. ورش جو ہے ان کے لیے تفصیل یہ ہے کہ فتح میں ان کے لیے دو وجہ ہیں. فتح میں ان کے لیے دو وجہ ہیں، ایک ابدال ہے اور دوسری تسہیل. ادخال میں تو اس کے لیے اس طرح سے عدم ادخال ہے، چوتھا گروہ ہے نا، تو تسہیل بلا ادخال. فتح میں اس کی دو وجہ ہوگی، کیا کیا؟ ابدال اور تسہیل بلا ادخال. اور ضمہ میں ان کے لیے یہاں کیا ہے؟ اس طرف تسہیل اور ادھر کیا ہے؟ عدم ادخال. تو ضمہ اور کسرہ میں ورش کے لیے تسہیل بلا ادخال ہوئی، اور فتح میں دو وجہ ہوئیں، ابدال اور تسہیل بلا ادخال. کتنے گروہ ہو گئے؟ 4. پانچواں گروہ باقی قاری جتنے بھی رہ گئے. باقی رہ کون سے گئے؟ اچھا ابھی ایک منٹ، ایک بات ذرا بیٹے رہ گئی تھوڑی سی. پانچواں گروہ اگر بناؤ تو رویس کا بنا لو. رویس اور مکی کا، رویس اور ابن کثیر مکی کا. پانچواں گروہ رویس اور مکی کا. آپ دیکھیں ان کے لیے یہاں کیا ہے؟ ادھر تسہیل تحقیق میں اس طرف کیا ہے؟ ان کے لیے تسہیل ہے، اور ادھر ان کے لیے کیا ہے؟ عدم ادخال. تینوں صورتوں میں تسہیل ہے یہاں، اور وہاں تینوں صورتوں میں عدم ادخال ہے. تو رویس اور ابن کثیر مکے کے لیے تینوں صورتوں میں تسہیل بلا ادخال ہے. یہ کیا گروہ ہو گیا؟ پانچواں. ویسے اس کا اور ورش کا فرق کیا ہے؟ پانچویں اور گروہ کا اور ورش کا کیا فرق ہے؟ ورش کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن ورش کے لیے صرف فتح میں ابدال کی وجہ زیادہ ہے، ورنہ ورش اسی گروہ میں ہوتا. تو کتنے گروپ ہو گئے؟ 5. اب آپ ذرا دیکھیں کہ باقی رہ قاری کون گئے ہیں. دیکھیں قارون پہلے ہو گیا، ورش بھی ہو گیا، مکی بھی ہو گیا، بصری بھی ہو گیا، ہشام بھی ہو گیا، آگے ابو جعفر بھی ہو گیا، رویس بھی ہو گیا. آج آگے باقی رہ گئے ابن ذکوان، کوفیون چاروں اور رو، یہی رہ گئے ہیں. لکھ لو باقی قرہ، یعنی ابن ذکوان، 4 کوفی قرہ اور روح. ان کے لیے ادھر کیا ہے جی ذرا بتائے؟ تسہیل تحقیق میں صرف تحقیق ہے، اور وہاں ادخال عدم ادخال میں کیا ہے؟ عدم ادخال ہے. تو باقی تمام قاری بشمول حفظ کے ان کے لیے تحقیق بلا ادخال، تحقیق بلا ادخال. یہ چھٹا گروہ ہو گیا تینوں صورتوں میں. میں نے آپ کو ایسے تینوں صورتیں کٹھی بیان کر دی ہیں. اگر آپ اس طرح چلیں نا کہ انظر تو میں کیا اختلاف ہوتا، اب آپ اس کا بھی نکال سکتے ہیں. اب ایک صورت یہ بھی ہے دونوں کو ملانے کی، چلو ہم اس سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس اور ہو جائے. چلو جی اب ایک اور انداز میں ہم دونوں گروہوں کو ملاتے ہیں، دونوں اختلافوں کو ملاتے ہیں. انظر تو میں کیا کراتے ہیں؟ چونکہ شکلیں 3 ہی ہیں، ایک انظر تو میں، دوسری انہ ہے، تیسری انزل ہے. تو انظر تو میں قاریوں کی کراتے کیا نکلی ذرا دیکھتے ہیں. قالون اور ابو جعفر کے لیے تسہیل مع الادخال نکلا. یہ اوپر جو 6 گروہ بنائے نا اس کی روشنی میں ذرا دیکھیں، 6 گروہ کی روشنی میں دیکھیں، یا پچھلے 2 قسم کے اختلافات کی روشنی میں دیکھ لیں تب بھی نکل آئے گا. تو قالون اور ابو جعفر کے لیے کیا ہے؟ انظر تو میں تسہیل مع الادخال پہلا گروہ. ورش کے لیے 2 وجہ ہیں، تسہیل بلا ادخال اور ابدال. اچھا اس کے بعد ابو عمر جو ہے نا یہ ان کے ساتھ ابو جعفر اور قالون کے ساتھ ہی ہے اس میں، تو اس لیے گروہ 2 ہی بنے. پہلے گروہ میں ابو جعفر، قالون اور ابو عمر یہ بھی ساتھ ہیں. ان تینوں کے لیے کیا ہے؟ تسہیل مع الادخال. ورش کے لیے تسہیل بلا ادخال اور ابدال 2 گروہ. تیسرا گروہ ہے ہشام کا، وہ تحقیق مع الادخال اور تسہیل مع الادخال. 3 گروہ ہو گئے. چوتھا مکی اور رویس کا، تسہیل بلا ادخال. اور 5واں گروہ باقی قرآ کا، تحقیق بلا ادخال. تو دیکھو جب تینوں صورتوں کو ملا کے دیکھا تھا تو 6 شکلیں بنی تھیں، اس میں 5 بنی ہیں. اس میں شکل مل گئی ہے، بصری مل گیا اس میں قالون کے ساتھ یہاں آ کے، بس یہ فرق پڑا ہے. شام کی وجہ کیا بنے؟ تسہیل مع الادخال، تسہیل بلا ادخال، تسہیل مع الادخال، تحقیق مع الادخال، یہ شام کی بنی. چونکہ ان کے لیے ادھر اختلاف میں تسہیل و تحقیق 2 وجہ تھی، مفتوح جب دوسرا حمزہ مفتوح ہو، اور ادھر ان کے لیے زبر میں تھا ہی ادخال. تو وہ اچھا اب یہ آپ کی 5 وجہ بن گئی ہیں انظر تو میں. اب ذرا ہم ائنہ کو دیکھ لیتے ہیں اس طرح کر کے. یہ آپ کا اجراء ہو رہا ہے ورنہ قاعدے تو وہی پہلے بیان کر دیے. اب ائنہ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ائنہ میں ہاں جی پہلا گروہ قالون، ابو جعفر اور بصری بھی ساتھ ہے. بصری کی بھی دیکھ لو ساتھ مل رہے ہیں یہاں بھی. تسہیل مع الادخال، تسہیل مع الادخال. بصری ضمہ میں الگ ہوگا چونکہ اس کا ضمہ میں فرق ہے.
تسہیل مال ادخال. اس کے بعد ورش کے لیے چونکہ یہاں ابدال تو ہو نہیں سکتا, یہاں ورش مکی اور ویس یہ مل گئے ہیں, تو تینوں کے لیے یہاں تسہیل بلا ادخال. دیکھا آپ نے, ورش مکی اور ویس کے ساتھ مل گیا کیونکہ ابدال نہیں ہو سکتا نا اس کا, تو دو گروہ ہو گئے. تیسرا گروہ جو ہے ہشام کا, اس کے لیے دو وجہ ہیں, تحقیق مع الادخال اور تحقیق بلا ادخال, 3, اور باقی قاریوں کا تحقیق بلا ادخال. تو دیکھا آپ نے ویسے 6 گروہ بنے تھے, لیکن ائمہ میں جب ہم نے دیکھا تو ورش مل گیا مکی ویس کے ساتھ اور بصری مل گیا ابو جعفر قلون کے ساتھ, تو عملاً 4 گروہ رہ گئے ائمہ میں. اس طرح کر کے نکالنا ہے. اب ہماری ایک شکل رہ گئی ہے اور وہ ہے اعنزلہ. بہتر ہے آپ اعنزلہ کے بجائے نا انبئکم کی مثال لے لیں, چونکہ آپ انشاءاللہ جب میں آپ کو کتاب پڑھاؤں گا نا شاطبی, تو اس میں آئے گا کہ ضمہ کی پورے قرآن میں 3 مثالیں ہیں, صرف ضمہ کی پورے قرآن میں 3 مثالیں, ایک انبئکم, دوسرا اعنزلہ, اور تیسرا القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سورہ قمر. اور ان میں سے انبئکم میں تو قاعدے کے مطابق اختلاف ہے, باقی دونوں کلمے مستثنا ہیں, ان میں اختلاف میں کچھ استثناء ہے, اس لیے مثال ایک ہی بنتی ہے انبئکم. تو انبئکم کو ذرا حل کریں. تو انبئکم میں ذرا دیکھیں تو قالون, ابو جعفر, بس, کیونکہ بصری پہلے ساتھ مل رہا تھا لیکن بصری کے لیے یہاں خلف آ گیا ہے, تو قالون اور ابو جعفر کے لیے کیا ہے جی, تسہیل مال ادخال. دوسرا گروہ مکی, رویس اور ورش یہاں ان کے ساتھ مل گیا ہے, ان کے لیے کیا ہے, تسہیل بلا ادخال. اس کے بعد ہشام جو تھا نا پہلے اکیلا تھا, اب ابو عمر ہشام کے ساتھ آ رہا ہے, نہیں ویسے ہشام کے ساتھ نہیں آ رہا, ابو عمر الگ ہے ہشام الگ ہے. ہشام کے لیے تحقیق مع الادخال, تحقیق بلا ادخال, 3 گروہ, اور ابو عمر کے لیے بھی یہی ہے لیکن اس کے لیے تسہیل ہے ادھر سے, اس کے لیے تسہیل مع الادخال, تسہیل بلا ادخال, 4 ہو گئے. اور 5ویں باقی قرآ کا تحقیق بلا ادخال. فرق سمجھ آیا آپ کو ابو عمر اور ہشام کا کیا ہے؟ ابو عمر اور ہشام ادخال میں تو دونوں خلف کرتے ہیں, لیکن ادھر ابو عمر کی تسہیل ہے اور ہشام کی تحقیق ہے, اس لیے 5 گروہ بنے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ انذرتہم میں بھی 5 گروہ ہیں, اور انبئکم میں بھی 5 گروہ ہیں, اور ائمہ میں 4 گروہ بنتے ہیں عملاً. اور اگر تینوں کو ملا کر اکٹھا سارے قاریوں کا اختلاف بیان کرو تو ٹوٹل 6 گروہ بنتے ہیں, جو آپ کو میں نے لکھوا دی ہیں. باقی یہ ائمہ, اعنزلہ, انبئکم, ان تینوں کا آپ الگ الگ کر کے اگر لکھنا چاہو تو لکھ لو, نہیں لکھنا چاہتے تب بھی گزارا چل جائے گا. جن کو تھوڑا سمجھ آتا ہے وہ اب لکھ کے اپنے آپ کا ذہن کلیئر کر لیں, جن کو زیادہ سمجھ آتا ہے وہ دماغ سے کیلکولیشن ضرب دے لیتے ہیں, وہ لکھے بغیر بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا, یہاں پہنچ کے ہمارے باب کے اصول ختم ہو گئے ہیں, یہاں پہنچ کے باب کے اصول ختم ہو گئے ہیں. صرف یہاں ایک بات یاد رکھو مزید, جس کے بعد ہم آج کا سبق ختم کریں گے, وہ یہ ہے کہ جو پہلا مسئلہ تھا نا کہ حمزتین کی ان تینوں صورتوں میں یا تسہیل تحقیق کا اختلاف ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ تھی یا ادخال میں ادخال کا اختلاف ہوتا ہے. تو بیٹا یاد رکھنا کہ تسہیل اور تحقیق والے قاعدے سے تقریباً 20 کے قریب کلمات مستثنا ہیں. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے باب میں, 20-22 کے قریب کلمات ہیں, 22 لکھے ہوئے ہیں. وہ آپ اصل مجھے بھی شمار یاد نہیں, جب ہم کتاب پڑھیں گے نا تو اس وقت تو شمار کر لیں گے. تو یہ 20-22 کے قریب کلمات ہیں جو پہلے قاعدے سے مستثنا ہیں, یعنی تسہیل تحقیق سے مستثنا ہیں. قرۂ عشرہ میں یہاں ہم سبا کے پڑھیں گے, شاطبیہ میں, درہ میں کچھ مزید بھی مستثنا ہو سکتے ہیں, 22 سے اوپر بھی جا سکتا ہے کام. تو پہلے قاعدے سے یعنی تسہیل و تحقیق کے سلسلے میں جو 4 گروہ بنایا تھا اس سے 20-22 کلمات مستثنا ہیں, اور دوسرے قاعدے سے کوئی 8-10 کلمات مستثنا ہیں ادخال عدم ادخال کے مسئلے سے. بس اس طرح کر کے جب ہم وہ مستثنا اس کے بھی پڑھ لیں گے, مستثنا اس کے بھی پڑھ لیں گے, تو پھر ہمارا یہ باب ختم ہو جائے گا. پھر آپ ان مخصوص کلمات میں جو 20 یہاں کے ہیں, 10 وہاں کے ہیں, کوئی 30-32 کلمے بنیں گے. ان 30-32 کلمات میں ائنہ, انزلہ اور انبئکم اور انذرتہم سے اختلاف تھوڑا سا فرق ہوگا, اس میں آپ نے مستثنا کا لحاظ کر کے گروہ بنانے ہیں بس. اور جہاں وہ 22-32 کلمات نہ ہیں, باقی تمام کلمات میں قاعدے سے آپ نے مسئلہ حل کرتے جانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.